وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ ہی مدعے کی بات پہ آتے ہیں. تحریک انصاف کے خلاف کل رات سے کریک ڈاؤن کس نظر سے دیکھتے ہیں سر اس کریک ڈاؤن کو؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میرے دور میں تو یہ کرتے رہے ہیں, میں نے کسی کو روکا ہی نہیں, تو یہ کیوں روک رہے ہیں, کیوں کریک ڈاؤن کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ جمہوری حق ہے, سیاسی اور آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ جلسے جلوس کرے اور ایون لانگ مارچ بھی کرے, ایون دھرنا بھی دے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے. اور اگر انٹینشن آپ کا یہ ہے کہ آپ خانہ جنگی چاہ رہے ہیں, آپ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے جا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کرنے جا رہے ہیں, تو اس صورتحال میں یقیناً حکومت کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرے اور ایسی تمام جو آپ ایجنڈا ہے اس کو خاک میں ملا دے. اب رہی بات کہ جلسے عمران خان کر رہے ہیں, حکومت تو نہیں روک رہی, بالکل کر رہے ہیں. آپ کے سامنے بقول ان کا دعویٰ ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. تو حکومت اگر روکتی, پروونشل میں بھی اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے, مرکز میں بھی ہے, اگر وہ چاہتی یا سندھ میں تو آپ کے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اگر کم از کم 3 جگہ وہ چاہتی تو عمران خان کے جلسے کو متاثر کر سکتی تھی, لیکن نہیں کیا. تو یہ چیزیں آئینی اور قانونی ہیں. لیکن جب آپ کا اپنا سابق وزیر انٹیریئر یہ کہے کہ جناب خونی لانگ مارچ ہوگا, اور جب آپ عمران خان صاحب خود اس بات کی تصدیق کریں کہ اس مارچ میں جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ دھمکی دیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو یہ آپ کے اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی ملک کی. پھر آپ کے وہ جو اظہر صاحب ہیں, کون ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب تحریر چوک بن جائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پرامن لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے لانگ مارچ کے مقاصد کی طرف آنے سے پہلے آپ کے اس لانگ مارچ کا اور دھرنے کا خود پول تو آپ نے کھول دیا نا. آپ نے خود بتا دیا ہے کہ جناب علی یہ لانگ مارچ جو ہے وہ اس قسم کا ہوگا. تو کیا حکومت خاموش ہو جائے؟ اور کیا عمران خان کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان کی کسی بھی بات پہ اب یقین کیا ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ پرامن لانگ مارچ کہہ رہے ہیں اور آپ آ کر جو ہے وہاں پر مسائل کر دیں. جس سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کا جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جی سارے جو لوگ ہیں وہ خود عمران خان بنی گالا سے راتوں رات نکل کے پہنچ گئے ہیں وہاں, کیا کہتے ہیں آپ کے پی کے, اور اپنے ساتھ وہ سب چھپے ہوئے جو ان کے وانٹیڈ لوگ تھے ان کو بھی وہ کے پی کے لے گئے. اب کے پی کے میں ان کی حکومت ہے تو پتہ ہے کہ ان کو وہاں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پر ان کے کنٹرول میں, سیکیورٹی ان کے پاس ہے. اسی طریقے سے آپ کے بیشتر رہنما وہ بھی سب فرار ہو رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ پرامن جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, پرامن لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسلام آباد میں رہیے. لوگ پنجاب کے دیگر شہروں میں, کراچی دوسرے رہے, سب کے پی کے میں. تو یہ ایک یلغار کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے کے پی کے میں. اور مجھے عوامی نیشنل پارٹی کے ایک لیڈر ہیں, ان کے صدر ہیں, ان کا ایک جملہ ہے کہ عمران خان صاحب پشتونوں کو, کیونکہ پشتون بہت جلدی اعتبار کرتے ہیں اور شاید پشتونوں نے بہت زیادہ عمران خان پہ اعتبار کیا, اس لیے کے پی کے میں ان کو پذیرائی بہت ملی. اب وہ جھوٹا اعتبار ہے, سچا اعتبار ہے, وہ سب جانتے ہیں. تو وہاں سے وہ یلغار کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جی لاشیں جو گریں وہ پٹھانوں کی گریں. تو یہ ایک بہت بڑی سازش بھی ہو سکتی ہے بقول ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. دوسرا ایک بہت اہم ذرائع سے یہ خبر ہے کہ عمران خان کے تعلقات تحریک ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں. ماضی میں آپ دیکھیں تصاویر بھی رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. تو وہ ان کے جلسوں میں سنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی بھی وہ سنبھالیں گے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی آ رہے ہیں. اور وہ کیوں آ رہے ہیں؟ مطلب ان کا کیا کام ہے؟ وہ تو ووٹ نہیں ڈالیں گے, اور یہ جلسہ پرامن ہے تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ آ رہے ہیں تو صاف پتہ ہے کہ اس کا مقصد تشدد ہے.
کیا انٹیلیجنس کو یہ خبر نہیں ہوگی؟ کیا حکومت کو یہ خبر نہیں ہوگی؟ تو اگر حکومت کو اور انٹیلیجنس کو یہ خبر ہے کہ ان کے جلسے میں ٹی ٹی پی کے لوگ آ رہے ہیں، تو پھر اس کو پرامن کیسے سمجھیں؟ وہ کیسے سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ جو ان کا لانگ مارچ ہے پرامن ہوگا؟ اور پھر لانگ مارچ کے پی کے کو مرکز کیوں بنایا گیا ہے؟ صرف اس علاقے کو جہاں پشتون آبادی ہے اس کو مرکز کیوں بنایا گیا؟ وہاں سے الغار کیوں ہو رہی ہے؟ آپ پنجاب سے بھی آئیں، آپ سندھ سے بھی آئیں، آپ کے سارے لیڈروں کو جو لیڈر جس علاقے کے ہیں وہاں سے رن کریں۔ پھر یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے انڈر نیچے کافی بڑی تعداد ایسے فورس کی ہے جن کے پاس اسلحہ ہے، اور وہ اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، اور سنا ہے کہ بنی گالہ میں بھی آپ کے کچھ لوگوں کو وہاں بٹھایا گیا ہے۔ تو یہ ساری اطلاعات موجود ہیں۔ اب اس کی تصدیق یا تردید ظاہر ہے حکومت کرے گی، وہ ایجنسی کرے گی، لیکن اگر یہ اطلاعات ہیں تو پھر تو یہ لانگ مارچ جو ہے وہ پرامن نہیں ہے نا۔ پھر تو یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ملک کسی، آپ لاشیں گرانا چاہ رہے ہیں تو کس کی گرے گی؟ شیخ رشید صاحب سے پوچھے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا تو خونی لانگ مارچ میں خون بہے گا، خون کس کا بہے گا؟ سیکیورٹی فورسز جو روکے گی اس کا بہائیں گے آپ، یا آپ اپنے لوگوں کو بھینٹ چڑھائیں گے؟ مثلا یہ بھی ایک سننے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بھینٹ چڑھایا جائے گا، اور کسی طریقے سے ان کی جو ہے وہ خون گرے گا ان کا، اور پھر یہ سارے الزامات عمران خان چیخ کر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو پہلے ہی وہ پاکستان کی فوج کے خلاف بہت بول چکے ہیں، ان کے لوگ بہت بول چکے ہیں، اور پاکستان کی حکومت اور سب سے زیادہ پاکستان کے اداروں پہ انگلی اٹھائیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا، ان کے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر ہے، دیوالیہ ہونے والا ہے، خود ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، حالانکہ کام انہوں نے کیا ہے، اور ابھی بھی کوئی فگر اگر معیشت کی آ رہی ہے، کل میں پورا ایک معیشت کا اپنے چینل پہ پروگرام کر رہا ہوں جس میں کمپیریزن دوں گا میاں نواز شریف صاحب 2018 کا اور اس کے بعد عمران خان کی اپریل جو 2022 کا اور شہباز شریف کا۔ اور میں نے جتنی اسٹڈی کی اس میں ایک چیز نظر آیا کہ جو بھی ابھی ڈالر اوپر جا رہا ہے، جو بھی معیشت کی ابھی تباہی مزید نظر آ رہی ہے، انفلیشن اگر کہیں بڑھ رہا ہے تو وہ تسلسل ہے عمران خان کی حکومت کا۔ تو عمران خان صاحب جو 4 سال میں مکمل طور کو تباہ نہیں کر سکے تھے، ان کے پاس 1 سال تھا اس میں کرنا تھا، اب وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو اب یہ لانگ مارچ کے ذریعے ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے۔ تو یہ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ معیشت استحکام میں آ جائے، حکومت آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ پھر کر لیجئے گا۔ کیا آپ کا مقصد الیکشن ہے؟ اگر آپ کا مقصد الیکشن ہے تو الیکشن کر کے کیا کریں گے آپ؟ فرض کیجئے الیکشن سے جیت کے آپ آ گئے تو آپ کی یہی ٹیم ہوگی، یہی آپ ہوں گے، تو جو معیشت آپ تباہ کر چکے ہیں 4 سال میں اس کو آپ پھر کیسے درست کر سکتے ہیں؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے پھر الیکشن مقاصد تو آپ کے نہیں ہوئے، تو آپ کے مقاصد 2 ہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مزید تباہ و برباد کرنا، اس طرح نہیں کر سکے تو اب آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، دھرنا دینا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلی طرح 126 دن کا دھرنا، حالانکہ وہ وقت نہیں ہے۔ ابھی تو طاہر القادری صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی کارکن ان کے ساتھ نہیں ہوگا، واضح طور پر اعلان کر دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایجنسی اور آرمی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پھر یہ آپ دھرنا کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ آیا دے سکیں گے، نہیں دے سکیں گے، اتنے لوگ لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے؟ لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ 25 لاکھ لوگ نہیں آنے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ دھرنا زیادہ دن نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کوئی سپورٹ نہیں ہے، لیکن آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن تو پیدا کر سکتے ہیں نا۔ 25 افراد بھی نکل آئے اسلحے والے اور کسی کو مار دیں تو خون تو گر گیا نا۔ آپ دیکھیں پولیس کے ایک آدمی کو لاہور میں جو ہے وہ مار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں حکومت کا کام ہے، اور حکومت کو کسی بھی سیاسی جماعت کے جلسے جلوس کو وہ روکنا نہیں چاہتی، لیکن اگر یہ انٹینشن وہ خود پیدا کر رہے ہیں اور وہ حالات وہ خود پیدا کر رہے ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹ موجود ہیں تو اور ایسے شواہد اور اب چیزیں آ رہی ہیں انٹیلیجنس کے ذریعے جس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ ٹی ٹی پی انوالو ہو رہی ہے، ان کے مسلح جٹے جو ہیں وہ وہاں بنایا جا رہا ہے، اور کے پی کے سے یلغار کر کے مرکز کو اور پنجاب کو اور پورے پاکستان کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر یہ حکومت اگر اقدام نہ لے تو کیا کرے گی؟
تو ٹھیک ہے، پچھلے پروگرام میں آپ کافی جذباتی ہو کر رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں دو، ہم کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پروگرام رانا صاحب نے دیکھا، اور رانا صاحب جو بڑے عرصے سے اجازت مانگ رہے تھے، کل کے آپریشن اور آج کے تمام یہ جو ابھی انہوں نے مطلب کہ آج پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو اس لیے روک رہے ہیں، ایون کو وہ ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے 5 سال 6 سال بچوں کو بھی لے کے آئیں، وہ مطالبہ کریں. تو کیا رانا صاحب کو جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے ہاتھ کھول دیے کہ رانا صاحب کے اتحادی تو کم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے اتحادی ان کے ساتھ ہے، ان کا ہاتھ کوئی بندھا ہوا نہیں ہے. جی ان کا ہاتھ اگر کوئی باندھ رہا ہے تو وہ باندھ رہے ہوں گے. ایک تو آپ کا شہباز شریف صاحب، ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب اتحادی جماعتوں میں سے، میری تقریباً ساری اتحادی جماعتوں میں سے چند بڑے اہم لوگوں سے بات ہوئی، وہ کسی بھی صورت میں رانا صاحب کا ہاتھ باندھنے کو تیار نہیں ہے. رانا صاحب نے میرا خیال ہے ہاتھ باندھنے کا اشارہ اس جگہ پہ دیا تھا جب سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے کے پوری انتظامی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو پھر رانا صاحب کیا کریں گے؟ فرض کیجیے آج سپریم کورٹ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ جناب آپ ان کی گرفتار نہیں کر سکتے، آپ ان کو ڈی چوک پہ آنے دیں، آپ فلاں کر دیں، تو پھر رانا صاحب کیا کریں گے؟ تو پھر تو یہی کہیں گے نا ہاتھ باندھ دیں. یا تو رانا صاحب پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کو اٹھا کے پھینک دیں، کیونکہ سب سے پہلے تو آئین ہے، ملک ہے پہلے، پھر اس کے بعد قوم ہے، پھر آئین ہے، پھر اس کے بعد کوئی ادارہ آتا ہے. لیکن رانا صاحب نے جو کہا تھا ہاتھ باندھنے کا، تو اس بنیاد پہ نہیں کہا تھا کہ جی ان کو کوئی شہباز شریف ہاتھ باندھ رہے ہیں یا ان کے اتحادی. آپ دیکھ لیں کل 2 ٹوک فیصلہ ہو گیا کہ جناب، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے، کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے پچھلے 2014 کا. ان کو پتا ہے کہ یہ شرارتی لوگ ہیں، اور اب ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ الیکشن میں نہیں ہے. ان کو اپنے آپ کو کرائم سے، کرپشن سے، فورن فنڈنگ کیس سے، گرفتاریوں سے، اور یہ گوگی سے، فلاں سے بچانا ہے. اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو اس قسم کے ملک میں افراتفری پیدا کرنا ہے کہ حکومت احتساب یا حساب کرنے کے بجائے اپنی جان بچائے، معیشت کو بچانے میں لگ جائے، ہماری طرف کوئی توجہ نہ دے. اور دوسرا ان کا جو ایک ٹارگٹ تھا، جو اقدام اٹھایا، میں نہیں کہتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معیشت اپنی آخری سانس لے رہی تھی، اس کو آخری سانس پہنچانا تھا، یعنی بالکل ہی ختم کرنا تھا. تو اس سے پہلے ہی ان کو ہٹا دیا گیا، اور ایک ایسی انتظامی حکومت آ گئی ہے اتحادیوں کی، جن کے اندر 3 بڑی سیاسی جماعت تو ایسی ہیں جو کہ کئی دفعہ حکومتوں میں رہی ہیں، بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں. تو ان کے لیے ہر قسم کے کرائسس سے نکلنا ان کے ایکسپیرینس کا حصہ ہے. تو وہ شاید نکال نہ لیں، اس لیے انہوں نے تو 2 مقاصد ہیں ان کے. تو ایک مقصد آپ کا ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کو پورا کھلا ہاتھ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یقیناً اب اپنا جوہر دکھائیں، ان کے پاس اختیارات ہے، ان کے پاس آئین ہے، ان کے پاس قانون ہے، ان کے پاس ادارے ہیں، پوری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری اتحادی حکومت کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر وہ شہری رانا ثناء اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو دہشت گردی کو اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اور ملک کی خلاف سازش کو کرنے والوں کو روکنے کے لیے رانا صاحب آگے بڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے بتا دیا. عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کی گرفتاری تھی، بھاگ گئے بھائی. بنی گالا سے ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، پولیس گئی تھی ریڈ کرنا تھا ان کے بنی گالا میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان سب کو پکڑنا تھا. لیکن ان کی بھی سورس اچھی ہے عمران خان کی، ان کو بھی انفارمیشن کہیں سے مل